اہمیت۔ لوگوں کے طعنے سن سن کر ایک نوجوان اپنے باپ کے پاس آیا اور بہت دکھ لہجے میں کہنے لگا، ابو جان، میری اہمیت کیا ہے؟ یہ سن کر باپ نے دراز سے ایک انوکھا پتھر نکالا اور بیٹے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ پتھر کل فلاں بازار میں بیچنے لے کر جاؤ، اور کوئی بھی اس کی قیمت پوچھے تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا، صرف انگلیاں اٹھا دینی ہیں۔ بیٹا حیران ہوا، لیکن باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن صبح اس بازار میں پتھر لے پہنچ گیا۔ تقریباً آدھا دن وہیں چپ چپے کھڑا رہا، پتھر لینے کوئی نہ آیا۔ آخرکار جب وہ گھر جانے کا ارادہ کرنے لگا تو ایک شخص نے اس کی طرف آیا، پتھر کی قیمت معلوم کی۔ نوجوان نے ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا دی۔ اس شخص کو لگا کہ شاید یہ گونگا ہے، لہٰذا اس نے پتھر کو دیکھا، چیک کیا، جیب 100-200 روپے نکال کر لڑکے کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ لڑکا 200 روپیہ لے کر اپنے باپ کے پاس آیا اور 200 روپیہ دیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ باپ نے پھر دراز میں سے وہی ایک پتھر نکالا اور بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، صبح یہ پتھر فلاں میوزک میں لے کر جاؤ، اور کوئی بھی اس کی قیمت پوچھے تو جواب میں وہی کہنا جو آج کیا ہے۔ لڑکا اس بار پھر حیران ہوا اور صبح ہونے لگنے کا انتظار کرتے ہوئے سو گیا۔ اگلے دن وہ میوزک پہنچا اور ایک جگہ پر پتھر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے رہے، پتھر دیکھ کر جاتے رہے، لیکن کسی بھی قیمت معلوم نہ کی۔ کافی دیر بعد ایک عورت آئی اور پتھر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد قیمت معلوم کی تو لڑکی نے وہی 2 انگلیاں اٹھا دی۔ عورت نے کچھ سمجھتے ہوئے پرس میں سے 2000 روپیہ نکال اور لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لڑکے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ جلدی گھر گیا، باپ کو سارا واقعہ بتایا۔ جواب میں باپ نے دراز سے ایک وہی پتھر نکالا اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، اب کل صبح اس پتھر کو فلاں مارکیٹ میں بیچنے جانا۔ اس بار لڑکے کو اتنی تشویش ہوئی کہ ساری رات صبح ہونے کے انتظار میں سو ہی نہ سکا۔ آخر صبح ہوتے ہی مارکیٹ پہنچا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ وہی دیر ہوئی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی اس کی طرف بڑھی اور پتھر کو دیکھ کر قیمت معلوم کی۔ لڑکی نے حسب معلوم 2 انگلیاں اوپر اٹھا دی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی جہاں سے آئی تھی تیز قدموں سے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور کہنے لگی، دیکھیے، جس پتھر کو آپ اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھے مل چکا ہے، اور اس کی قیمت بھی صرف 2 لاکھ روپے ہے۔ لڑکے نے 2 لاکھ کا نام سنا، ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا، لڑکی کے شوہر نے 2 لاکھ روپیہ نکال کر لڑکے کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ خوشی خوشی دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ اب وہ لڑکا کبھی 2 لاکھ کو دیکھتا اور کبھی انہیں جاتے ہوئے دیکھتا۔ آخر سنا فیصلہ کیا، آج ابو جان سے ماجرا جا کر ہی رہوں گا۔ جلدی گھر آیا اور اپنے باپ سے کہا، میں نے 3 بار آزمایا اور ایک ہی پتھر کو الگ الگ قیمتوں میں بیچ دیا، آخر اس کے پیچھے بات کیا ہے؟
باپ نے شفقت سے اپنے بچے کو دیکھا اور کہا، بیٹا، تینوں پتھر ایک ہی جیسے تھے، لیکن قیمت لگانے والے الگ تھے۔ پہلی جگہ وہ بازار تھا جہاں اصل جیسی نقلی مال بکتا ہے۔ دوسری جگہ وہ میوزک تھا جہاں لوگ انوکھی چیزیں خریدنے آتے ہیں، لیکن وہ سب شوقین ہیں، ایسی چیزیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اصل قیمت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تیسری جگہ وہ مارکیٹ تھی جہاں اس قسم کے پتھروں کو لینے والے ہی لوگ آیا کرتے تھے۔ تم نے دیکھا کہ جو پتھر 2 لاکھ کا بک رہا ہے، لوگوں نے اس کی قیمت 200 اور 2000 لگائی، کیونکہ وہ جگہ اس پتھر کے لائق نہیں تھی۔ یہ مثال ہم انسانوں کی بھی ہے۔ ہمیں کبھی بھی ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جہاں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں ہماری 2 کوڑے کی بھی حیثیت نہیں ہے، جہاں نہ عزت ملتی ہے نہ عزت دار لوگ ملتے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو معاشرے میں ہماری قیمت کم ہوتی رہے گی، لیکن اگر ہم وہاں رہیں گے جہاں ہماری جگہ، تو دنیا ہماری اہمیت کو سمجھے گی۔